میں سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور اپنے یا پرائی یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے۔ صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی اور یہ درمیان والی انگلی اٹھائی اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا اور یوں آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم چاہے اپنا ہو یا پرانا کوئی پرایا کوئی جو ہے نا یتیم ہو، اس کی کفالت کرنے والا مرتبے میں مقام میں اتنے قریب ہوں گے کہ جتنے یہ دو انگلی آپس میں قریب ہیں۔ حضور نے اس کو جنت میں اتنا اس کو اپنا قریب جو ہے وہ قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم بچے کا بوجھ اٹھائے گا، چاہے وہ اس کو رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے یا بھانجا ہے یا اس کا پوتا ہے۔ بعض اوقات نوجوان آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے بچے رہ جاتے، دادا ابو کے سر پہ ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، دوسرے بھائی کے کندھے پر ان کی ذمہ داری آ گئی۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے یتیم بھتیجوں کی کفالت کرتا ہے، یا ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنے یتیم پوتوں کی اور پوتیوں کی کفالت کرتا ہے، یا کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک پرائے کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ میں ان کی کفالت کروں گا، کسی ایک یتیم کے بارے میں وہ کہہ دیتا ہے، حضور نے فرمایا اتنا اجر و ثواب ہے، اللہ اس کو اتنا مرتبہ اور مقام دے گا کہ قیامت کے دن میرے اتنے قریب اس کا مقام ہوگا جتنے یہ دو انگلی آپس میں قریب ہیں۔ نہیں سکتا کوئی کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائے اور اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ اب خود سوچیں کہ یتیم کی کفالت کسی غریب کے ساتھ مدد کرنے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا ہے، اس شخص کے اجر و ثواب کے برابر قرار دیا جس کی ساری راتیں عبادت میں کٹ رہی ہے، جس کے سارے دن روزے سے گزر رہے ہیں، اس کے اجر و ثواب کے برابر اس کو قرار دیا۔ تو میرے دوستو، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے گلی محلہ میں، اڑوس پڑوس میں، ہماری رشتہ داریوں میں، برادری قرابت داری میں کئی ایسے گھرانے ہیں جو ہمارے حسن سلوک اور تعاون کے مستحق ہیں، جو غریب طبقہ ہے، کمزور طبقہ ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے، اب جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی نا، تب بھی ہم اپنے قریبی رشتہ دار غریبوں کو یاد نہیں کرتے، ان کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ ان کو دینے سے ہمارا نام نہیں بنے گا، باہر دیتے تاکہ ہمارا نام بن جائے، جبکہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ قریبی رشتہ دار ہے۔ دیکھیں، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے سے جہاں زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، وہاں صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا، یہ ڈبل ثواب ملے گا۔ اس کو صدقہ کرنے کا، اگر صدقہ کریں گے نفلی، صدقہ کرنے کا الگ ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا الگ ثواب ملے گا۔ باہر کسی اجنبی کے ساتھ تعاون کریں گے، صرف وہ صدقے کا ثواب ملے گا یا زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے میرے دوستو، گلی محلہ میں، اڑوس پڑوس میں ہم دیکھیں کوئی بیچارہ کمزور ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی غریب ہے، متوسط درجہ کا ہے، جس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور جو کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو جس کی اللہ مدد کرے، بتاؤ اس کو کسی چیز کی تھوڑ ہوگی؟ فرمایا جو کسی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور اللہ تو وہ ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پیاری تعلیمات میں اور آپ کے لیے ہیں۔ ہم بے حیثیت امتی مسلمان، ہم بھی قرابت داری رشتہ داری رکھتے ہیں، ہم بھی اڑوس پڑوس رکھتے ہیں، ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں، اور معاشرے میں، سوسائٹی میں کئی ایسے گھر جو ہیں جو ہمارے تعاون کے، حسن سلوک کے، ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہم ان کو ان کی نشاندہی کریں اور وقتاً فوقتاً
چھپ چھپا کے اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی بہت تعاون کریں، جتنی ہماری جیب اجازت دیتی ہے۔ شریعت ہم پر بوجھ نہیں ڈالتی کہ اتنا ضرور کرو، اور اگر خود اپنی طاقت نہیں ہے تو کسی صاحب ثروت آدمی کو ان کی طرف توجہ دلانی چاہیے۔ توجہ دلانے پر بھی اللہ پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اس میں سب کے حقوق کو بیان کیا گیا، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ اور حقوق العباد میرے دوستو ایسے حقوق ہیں جو حقوق اللہ پر مقدم ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنا حق تو معاف کرے گا، بندوں کا حق اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسے حدیث میں آتا نا، اللہ ایک بندے سے قیامت کے دن پوچھے گا تو میں دنیا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ وہ کہے اللہ تجھے بھوک، تو بھوک سے پاک تھا، کھانے کا۔ فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو سمجھو مجھے کھلا دیتا۔ یعنی کتنا اجر و ثواب ہے۔ تو نے میری بیمار پرسی نہیں کہ میں بیمار تھا، باری تعالیٰ تو بیماریوں سے پاک ہے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو اجر و ثواب پا لیتا۔ تو ہم بیمار پرسی بھی کیا کریں لوگوں کی، اور غریب مساکین کے ساتھ ہم تعاون بھی کریں، ان کی مدد بھی کریں، لیکن کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، چھپ چھپا کے۔ فرمایا اس طرح صدقہ کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، چھپ چھپا کے۔ اور اگر کوئی آدمی ظاہراً کسی کو صدقہ دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اس لیے دیتا ہوں تاکہ لوگ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر جتنے لوگ تعاون کریں گے اس دکھانے والے کو وہ ان کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اس کی نیت صاف ہو کہ کر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن صرف لوگوں کے سامنے اس لیے دے رہا ہے تاکہ لوگ بھی اس کی طرف کیا ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں کہ یہ آدمی تعاون کا مستحق ہے۔ بہرحال اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک اور پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔